أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بحمد اللہ تعالی و توفیقہ بفضل اللہ تعالی و برحمتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ حج جو کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بہت سے اغراض و مقاصد رکھے ہیں. حج کرنے والے کو بالخصوص اور ہر مسلم کو بالعموم ان کا ادراک ہونا چاہیے، ان کا علم اور معرفت ہونی چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ جو عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بجا آوری میں اغراض و مقاصد پوشیدہ رکھے ہیں. اگر وہ اغراض و مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو یہ عبادات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے، اور اگر وہ اغراض و مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو پھر یہ عبادات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رائگاں چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے روزے کو فرض قرار دیا تھا نہ اس نے اس مقصد کو پہچانا اور نہ ہی پورا کیا. اس لیے محض بھوکا پیاسا رہنے سے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا روزہ قبول ہو گیا اور ہمیں روزے کا اجر و ثواب مل گیا، یہ کافی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی حج پہ جاتا ہے اور تمام مناسک حج بظاہر بجا لاتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد منی جاتا ہے 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر، اور منی سے عرفہ آتا ہے، عرفہ سے مزدلفہ آ جاتا ہے، مزدلفہ سے منی آ جاتا ہے، وہ یہ سارے اعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حج ادا کر لیا اور میرا حج انشاءاللہ حج مبرور ہے اور میں گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوں. تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے ہمارے اوپر زندگی میں ایک بار استطاعت ہونے کی صورت میں حج کو فرض قرار دیا. اس مقصد کو پہچاننا چاہیے اور پورا کرنا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن حکیم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم نے غور کیا ان اغراض و مقاصد پر، تو سب سے پہلا مقصد جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے توحید باری تعالی. اس کا بیان الحمدللہ ہم گزشتہ جمعۃ المبارک کر چکے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں توحید باری تعالی کے بعد دوسرا اہم مقصد جو حج سے سبق حاصل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ہر مسلمان کو، وہ ہے اتباع سنت. اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا. کتاب الزکوٰۃ میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ لفظ لے کر آئے ہیں طبیعہ. طبیعہ گائے کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ لاڈیاں کرتا ہے. جہاں اس کی ماں قدم رکھتی ہے وہ بھی اپنا قدم وہیں پر ہی رکھتا ہے. تو عربی لغت میں یہ لفظ اس سے ماخوذ ہے اتباع، پیروی کرنا، قدم بقدم چلنا، نقش قدم کی پیروی کرنا. جہاں پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہے، آپ کے قدم مبارک کے نشان کے اوپر اپنا قدم رکھنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، جو آپ نے کیا وہ کرنا، جیسے کیا ویسے کرنا، جہاں کیا وہاں کرنا، اور جو نہیں کیا وہ نہ کرنا. تو یہ سبق حاصل ہوتا ہے حج سے، قدم قدم پر
کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بإذن اللہ عز و جل آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی کا بیان اللہ کی توفیق سے ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو سننے سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں اور تمام صحابہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ لوگو، مجھ سے اپنی عبادت کے، اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو، مجھ سے اپنی عبادت کے طور طریقے سیکھ لو۔ فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تہتدو، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم ہدایت پا جاؤ۔ کس کا ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اگر ذکر کیا ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ باقی ادب احترام ہم سارے علماء کا کرتے ہیں، فقہاء کا کرتے ہیں، مجتہدین، محدثین، مشائخ، بزرگان دین، اولیاء کرام، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت، اگر کوئی ہستی ہیں جن کی اطاعت کر کے، جن کی اتباع کر کے، جن کی پیروی اور تابعداری کر کے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہستی صرف ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، یہ جو ان ہے یہ شرطیہ ہے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ شرطیہ کا معنی کیا ہے تو آسان لفظوں میں مثال کے ساتھ اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، آپ وضو کر کے آئے ہیں، بغیر وضو آپ میں سے کوئی بھی اس وقت یہاں پر الحمدللہ نہیں بیٹھا ہوا، اور اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ادا کرنے سے پہلے آپ دوبارہ وضو بنانے کے لیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ مسئلہ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، علماء مشائخ بیان کر چکے ہیں کہ بغیر وضو کے اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح فرمایا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، تابعداری، پیروی اور اطاعت و فرما برداری یہ شرط اولی ہے۔ اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا پھر وہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ جس کی مرضی کرتا ہے، اپنے لیڈر کی، اپنے امام کی، اپنے قائد کی، اپنے فرقے کی، مذہب کی، فقہ کی، اپنے بنائے ہوئے اماموں کی، لگا رہے۔ اگر اطاعت کی تو کس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر اطاعت نہیں کی پھر کس کی اطاعت کی؟ جس کی مرضی کرتا رہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پر بھی بات بالکل واضح ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ بہت اہم ہے، عقیدہ اعمال سے پہلے ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ میں نے دین پر کیسے چلنا ہے، دین پر کیسے عمل کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں نے دین پر عمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ایسی ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا جائے اور جن کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی کہا جائے تو وہ ہستی ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو سلمہ عبداللہ بن ابی سلمہ کہتے ہیں سعد بن مالک سے روایت کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ، انہ سمع رجلا قال، ایک شخص نے یہ کلمات کہے حج کے دوران،
لبیک دل معارج، لبیک میں حاضر ہوں، دل معارج اے بلندیوں والے، اے بلندیوں کے مالک اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں۔ تو فوراً سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوکا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے آگے سے بحث کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ ذو المعارج اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، تو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ لبیک اللہم لبیک کہہ دو، یا لبیک ذل معارج کہہ دو، یا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی اور نام استعمال کرتے ہوئے کہہ دو لبیک یا رحمان، لبیک یا رحیم، لبیک یا رب العالمین، تو پکار تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو رہا ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد جنہوں نے دین اسلام کی تعلیم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھی، وہ ایمان اور عقیدے کے اتنے پکے تھے، اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے اس تبدیلی کو برداشت نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، اور یہ کہنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فوراً اس کے سامنے صحیح عقیدہ واضح کیا اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے ان اللہ ذو المعارج، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بلند و بالا ذات ہے، بلندیوں کا مالک ہے، لیکن ولیکن لم نکن نقول هذا مع نبینا هكذا، ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ احرام باندھ کر جب حج کیا اور عمرے کیے تو ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ کلمات اس طرح نہیں کہے تھے جس طرح تم نے کہے، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی ذو المعارج ہے، بلندیوں والا ہے، لیکن احرام کی حالت میں آنے کے بعد جو تلبیہ توحید آپ نے کہنا ہے اس کے کلمات وہ کہنے ہیں جن کلمات کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کیونکہ دین اسلام کسی کی ذاتی رائے کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی ذاتی عقیدت کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی ذاتی محبت اور چاہت کا نام نہیں ہے، دین اسلام نام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے کہ تم نے یہ کلمات کہنے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور آپ غور کیجئے کہ صحابہ کے دور میں تابعین سے یہ کہا جا رہا ہے، تو لہذا مسلمان کو بڑا ہی حساس ہونے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ بڑے سمجھدار اور حساس ہیں، ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہمیں بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ سئل الامام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے سوال پوچھا گیا، من این احرم، میں احرام باندھنا چاہتا ہوں تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، اللہ کے بندے آپ نے احرام باندھنا ہے تو آپ میقات سے احرام باندھیں گے؟ اس نے کہا کہ اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ انما ہی امیال، چند میل اور چند کلومیٹر کی مسافت ہی تو ہے، احرام باندھ رہا ہے، یہاں سے باندھ لو وہاں سے باندھ لو، بات ایک ہی ہے، احرام ہی باندھ رہا ہے نا، گھر سے باندھ لو، ایئرپورٹ سے باندھ لو، یہ میقات سے جا کر باندھ لو، بات تو ایک ہی، احرام باندھ رہا، یہاں سے باندھو وہاں سے باندھو، کیا فرق پڑتا ہے؟ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 30 سال مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی فتنے والی بات ہے؟ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنَّكَ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَضِيلَةً قَصُرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی فتنے کی بات کیا ہے کہ تم ایک ایسا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہو جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ اس کی تعلیم دی ہے۔ گویا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ فضیلت والا عمل کر کے میں اللہ کے رسول سے اجر و ثواب میں آگے نکل گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فضیلت والا عمل ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ کریں اور تم اسے کرنے کی ٹھان رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں کیا حرج ہے، احرام ہی باندھ رہا ہے، یہاں سے باندھ لو وہاں سے باندھ لو، بات ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دین اسلام قدم قدم پر توحید کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو فالو کرنے کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ نماز سے بھی اس کا سبق ملتا ہے، روزے سے بھی ملتا ہے، حج سے بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز عصر سے فارغ ہو چکے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے سفر کے دوران روزہ رکھا ہوا تھا وہ گرمی کی شدت سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پانی کا یا دودھ کا پیالہ منگوایا اور ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اسے نوش فرمایا تمام صحابہ کے سامنے، اور کہا میں نے روزہ افطار کر دیا، تم بھی روزہ افطار کر دو۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سارا دن تو ہم گزار چکے، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، 1.5-2 گھنٹے کی ساری بات ہے، سورج غروب ہو جائے گا تو ہم روزہ افطار کر لیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ نے اس قسم کے ارادے کا اظہار کیا ہے، اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صحابہ کے بارے میں، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ آپ سنت کو ہلکا نہ لیجئے، ہمیں آج سنت کا معنی یہ بتایا گیا عمل کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، داڑھی ہی رکھنی ہے نا رکھ لو تو ٹھیک ہے، سنت ہی ہے نا، نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، کون سی کوئی فرض ہے۔ یہ شخص بھی کھانا کھا رہا تھا لیکن کھانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کر رہا تھا جبکہ وہ رائٹ ہینڈڈ تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ چودھری ٹائپ بندہ تھا، تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے کہتا ہے لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ہلکا سمجھ کر رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے تنبیہ کے لیے تاکہ دوسرے لوگ اس بات کو ہلکا نہ لیں فرمایا لستطعت ابدا، جا تو قیامت تک کبھی اپنا دایاں ہاتھ نہ اٹھا پائے اور اسے حرکت نہ دے سکے۔ اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، لٹک گیا، نیچے گر گیا۔ بعد میں وہ کہا کرتا تھا لوگوں سے کہ مجھ سے عبرت پکڑو، مجھے محمد کی بد دعا لگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو جب وہ طواف کرتا ہے، طواف کرتے ہوئے اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ غور کیجئے، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر سنت کے مطابق سینے پر باندھ لیتے ہیں، اور ہاتھ سینے پر باندھنے کے 3 طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے جوڑ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ کے اوپر رکھا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی کے اوپر رکھا جائے۔ یہ 3 طریقے ہیں، اور سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طریقوں کو اس طرح جمع کیا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھا ایسے کر کے۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے وضع، وضع کا معنی ہے رکھنا، دوسرا ہے قبض، قبض کا معنی ہے پکڑنا۔ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے تو دل کے اوپر، سینے کے اوپر رکھنا ہے، پیٹ کے اوپر یا ناف سے نیچے نہیں رکھنا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ یہاں پر کیا ہے، دل کے اوپر رکھنا ہے، سینے کے اوپر۔ تو جب سنت کے مطابق ہم نے نماز شروع کی، نماز کی ابتدا کی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے،
تو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ کے لیے ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ دعائیں ہیں. رکوع میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم کم از کم 7 سے 11 مرتبہ. سبوحا قدوس رب الملائکۃ والروح. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے. اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے پھر انہیں ان کے مقام پر چھوڑ دیا. تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سجدے میں گئے، تعلیم دی گئی، یہ دعا پڑھو. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، یہ دعا پڑھو. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی. یہ ساری دعائیں ہیں. لیکن حج کے موقع پر جب حاجی جاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چکر کی کوئی دعا مخصوص ثابت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پر لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں. کیا یہ سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان موقعوں پر اجتماعی دعا ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت کو جاری کیا، ایک ایسا کام کیا جس کی کوئی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے طواف کے ہر چکر کی دعائیں اپنے پاس سے مخصوص کر دی. پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعائیں ہیں، تیسرے چکر کی یہ دعائیں ہیں، چوتھے چکر کی یہ دعائیں ہیں، 5ویں کی یہ ہیں، چھٹے کی یہ ہیں، 7 اور دھنا دھن لگے ہوئے. حالانکہ جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طواف کے کسی چکر کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. کوئی دعا ثابت نہیں سوائے ایک دعا کے، اور وہ بھی طواف کے پورے چکر میں نہیں، بلکہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچتے ہیں جو کہ حجر اسود سے پچھلا کنارہ ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام یہاں پر آ کر طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو رمل ہوتا ہے اسے موقوف کر دیتے اور آہستہ آہستہ چلتے. اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، اسے انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. اس کا تعلق انشاءاللہ آگے چل کر جو بات ہوگی اس کے ساتھ ہوگا. یہاں پر یہ ہے جو سمجھ لیجئے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آہستہ آہستہ چلتے اور یہ دعا پڑھتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. چلتے چلتے یہ دعا پڑھتے، بار بار یہ کلمات دہراتے حتیٰ کہ حجر اسود تک پہنچ جاتے اور اسے چومتے. بس اتنا. اس کے علاوہ طواف کے کسی چکر کی کوئی دعا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سیدنا نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ما ترکت استلام هذین الرکنین فی شدت ولا رخاء منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں رکن، ایک رکن یمانی اور دوسرا حجر اسود کا جو کونا ہے، ان دونوں کو چھونا میں نے کبھی نہیں چھوڑا. کیوں چھوتا ہوں؟ حجر اسود کو کیوں چومتا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا تو میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو چوما ہے اگر اسے چومنا ممکن ہو. اگر ممکن نہ ہو تو اسے بھی چھوا جائے گا جس طرح رکن یمانی کو چھوتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے انہوں نے ایک شخصیت کو دیکھا جس کا نام مجھے معلوم ہے، لیکن حکمت و مصلحت کے تحت نام لیے بغیر بات کی جا سکتی ہے. وہ شخصیت کیا کر رہی ہیں؟ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ خانہ کعبہ کو چومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چھونے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، جو جدھر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. آخر یہ سارے سجدہ تو اللہ ہی کو کر رہے ہیں نا، آخر یہ سارے آ کر اللہ کے دربار میں ہی کھڑے ہوئے ہیں نا. سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے. جس نے یہاں باندھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے یہاں باندھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے یہاں باندھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہے، چلتا ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک صرف اور صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی والے تاجدار ختم نبوت شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، ٹھیک صرف وہ ہے. اور جب مسلمان کے سامنے کوئی ایسا عمل آئے جس کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تو کیا خیال ہے؟ اے پڑھے لکھے لوگوں، میرا آپ سے سوال ہے، اے میری ماں بہنوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو کیا اسے ڈوبنے دینا چاہیے یا اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی زندگی کو بچانا چاہیے؟ یہ 112 والے، ریسکیو والے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. کہیں پر آگ لگ جائے تم نے کیسے بلڈنگ میں گھسنا ہے، آگ بجھانی ہے، وہاں پہ جو آگ میں گھرے ہوئے ہوں انہیں باہر نکالنا ہے. باقاعدہ اس کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، بھاری بھاری تنخواہیں دی جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. لیکن جب دین کی باری آتی ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو جدھر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں؟ پھر کیوں یہ کہتے ہیں؟ نہیں، بتانا چاہیے. یہی پیار، محبت کا، ہمدردی اور اخوت کا، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن یہ عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز وہ نماز نہیں پڑھ رہا جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ نہیں. پیار، محبت کا اور دینی اخوت کا، ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بتائیں، پیارے بھائی، پیاری بہن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھا کرتے تھے، آپ بھی نماز ایسے پڑھا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایسے کیا ہے، آپ بھی حج ایسے کیا کرو. اب کوئی انسان حج میں کیا ہوتا ہے؟ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں. سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ مینا جاتے ہیں. مینا، میم نون چھوٹی، یہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے. مینا 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. اب کوئی مسلمان مینا جانے کی بجائے پہلے عرفہ نکل جائے تو کیا خیال ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں یہ جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں پہلے مینا جانا چاہیے تھا، یہ پہلے عرفہ نکل گئے، مزدلفہ نکل گئے. انہیں بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ نہیں؟ یا یہ کہنا چاہیے چھوڑو چھوڑو، بس اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، جو جیسے کر رہا ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، جو جدھر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اگر کنویں میں گر رہا ہو اور گر کر ہلاک ہو رہا ہو تو اسے نکالنا چاہیے یا مرنے دینا چاہیے، ہلاک ہونے دینا چاہیے؟ کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ دیکھا کہ یہ شخصیت خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے خانہ کعبہ کو چومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں،
چھونے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ لم یکن من البیت شیء مہجورا، خانہ کعبہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، خانہ کعبہ بڑی بابرکت جگہ ہے، بڑی عظمتوں رفعتوں والا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ دیکھتے نہیں پوری دنیا میں اتنی بڑی کائنات کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، جب وہ نماز پڑھے گا تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر محترم مقام ہے، مقدس مقام ہے، اس کی تو ایک ایک اینٹ چھونے کو جی چاہتا ہے، چومنے کو جی چاہتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اللہ کے بندے یہ تمہارے اپنے ذاتی جذبات ہے، یہ تمہارا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ تمہاری ذاتی سوچ ہے، یہ تمہاری ذاتی عقیدت اور محبت ہے، لیکن دین اسلام کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں، ذاتی محبت کا نام نہیں، ذاتی عقیدت کا نام نہیں، دین اسلام نام ہے وہ کام کرنے کا جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جتنا کیا ہے اتنا کیجئے، جو نہیں کیا وہ نہ کیجئے۔ ہم نے متعدد بار اس گھر کے طواف پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، اور ہم نے دیکھا آپ نے اگر چھوا ہے تو رکن یمانی کو چھوا ہے، اور اگر چوما ہے تو حجر اسود کو چوما ہے۔ ان دو مقامات کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی تیسرے مقام کو چھوا ہے، نہ چوما ہے، نہ اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے بندوں گواہ رہو، یہی ہماری دعوت ہے۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں، فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، نہ ہمیں آپ سے نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے۔ ہاں، فرقہ واریت کی بات وہ لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں جنہیں لوگوں سے نوٹ بھی چاہیے، ووٹ بھی چاہیے۔ ہمیں آپ سے نہ نوٹوں کا لالچ نہ ووٹوں کا لالچ، بس چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے، چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے، جنت الفردوس چاہیے، اور اس گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گردنیں جہنم کی آگ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دے، اور ہمیں بغیر حساب اور عذاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سوال پوچھا سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حج افراد کی نیت کر کے نکلتا ہے یا حج قران کی نیت کر کے نکلتا ہے تو کیا وہ اپنی نیت فسخ کر کے حج تمتع کر سکتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، لیکن توجہ کیجئے اور سمجھیے اس بات کو۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج ہے حج افراد، حج افراد، دوسرا ہے حج قران، اور تیسرا ہے حج تمتع۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے؟ حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو بس اب آپ نے پکا باندھ لیا، اب آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ آپ جائیں گے یہاں سے، عمرہ کرنے کے بعد بھی آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، آپ احرام کھول کر کپڑے نہیں پہن سکتے، اب اسی حالت میں رہیں گے حتیٰ کہ 8 ذو الحجہ کو حج شروع ہو جائے، پھر آپ حج کریں گے۔ 10 ذو الحجہ کو تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد آپ ایک ہی مرتبہ احرام کھولیں گے۔ یہ ہے حج افراد۔ حج قران میں یہ ہے کہ حج قران میں قربانی ہے، حج تمتع میں بھی قربانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حج قران کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں، وہ وہیں پر ہی جا کر جو جانور منڈی میں فروخت ہو رہے ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی جانور خرید کر اللہ کے نام پر اس کا خون بہا دے، اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ اور حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے احرام کی پابندیوں سے۔ جو چیزیں احرام کی حالت میں اس کے لیے ممنوع تھی اب دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں، کھائے پیے مزے کرے سب کچھ حلال اس کے لیے۔
جو پابندیاں احرام کی حالت میں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ البتہ جب 8 ذو الحجہ کا دن آئے گا تو یہ دوبارہ سے احرام باندھ کے پھر حج مکمل کرے گا۔ یعنی حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور دوبارہ احرام باندھتے ہیں 8 ذو الحجہ کو۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا کیف تقول بالتمتع بالعمرۃ الی الحج، سعد بن مالک سے کہا کہ یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد نیت اس کی حج قران کی تھی، حج قران کی تھی، جانور ساتھ لے کر نکلا ہے گھر سے، لیکن جب وہ راستے میں ہے تو اچانک اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حج قران کی نیت کو فسخ کر کے حج تمتع کر لوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا حسنۃ جمیلہ، یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے۔ اب سنیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قد كان عمر رضی اللہ عنہ ينهى عنها فأنت خير من عمر۔ سعد کیا آپ نہیں جانتے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منع کیا کرتے تھے، تو کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں؟ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، فرقہ واریت کے خاتمے اور مذہبی منافرت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس بات کو سمجھیے۔ آج بھی جب بات کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں شیخ الاسلام، فلاں ڈاکٹر، فلاں پروفیسر، فلاں مفتی، فلاں اتنا بڑا عالم، فلاں جبے کبے والا، دستار والا، ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ان کے بال تو ابھی سیاہ ہیں، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے سارے بال سفید ہو گئے، یہ تو ابھی بچہ ہے، وہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ اللہ کے بندوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل حج قران کی نیت فسخ کر کے حج تمتع کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو کیا کہا جواب میں؟ قد كان عمر رضی اللہ عنہ ينهى عنها فانت خير من عمر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے منع کرتے رہے، تو کہ آپ حضرت عمر سے بہتر ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ عمر خیر منی، یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ وقد فعل ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو خیر من عمر، لیکن یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر سے بہت بہتر ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، آپ جس امام کا نام لینا چاہیں لے لیجئے، کس امام کا نام لینا ہے لیجئے۔ جب آپ اس امام کا نام لیں گے، آپ اس شخصیت کا نام لیں گے، ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ یقیناً یہ شخصیت محترم ہے، لیکن ان سے زیادہ محترم شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان بزرگوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ان اماموں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ان لیڈروں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ان قائدین اور عمائدین کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کس کا پڑھا ہے؟ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا۔ آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے، آج کے بعد جو بھی آئے گورنروں کی طرف پیغام بھجوا دیا گیا، ہر علاقے کے، ہر صوبے کے گورنر کی طرف یہ پیغام بھجوا دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقے سے حج کے لیے آنے والے مسلمانوں کو پابند کر دو کہ جو بھی مسلمان حج کے لیے جا رہا ہے نا، وہ حج افراد کی نیت کر کے جائے۔ حج افراد میں آپ سمجھ چکے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا تو بس ایک ہی مرتبہ باندھ لیا، اب آپ احرام 8 ذو الحجہ سے پہلے نہیں کھول سکتے، احرام ہی کی حالت میں رہیں گے، آپ خانہ کعبہ میں رہیں گے، احرام ہی کی حالت میں رہیں گے،
آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو رہیں گی حتیٰ کہ مکمل حج کرنے کے بعد 10 ذو الحجہ کو آپ احرام کھولیں گے۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پاکستان سے فلائٹ ہے، آپ گئے وہاں پہ جا کر آپ نے عمرہ کیا، حج کب شروع ہوگا؟ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو۔ یہ ذو القعدہ کا مہینہ جا رہا ہے، اس کی 16 تاریخ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، سارا کچھ آپ کے لیے حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، کھانا پینا بھی حلال ہے، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ پھر جب اگلے مہینے کی 8 تاریخ آئے گی آپ دوبارہ سے احرام باندھ لیں گے۔ یہ ہوتا ہے حج تمتع میں۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پاکستان سے جاتے ہیں ابھی عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو اگلے مہینے کی 8 تاریخ تک انتظار کرنا پڑے گا اور احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑے گا، آپ احرام نہیں کھول سکیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈیننس کیوں جاری کیا؟ وقت کے حکمران ہیں، حکومت وقت اور زمان اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کر کے دوبارہ احرام کھول کے کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، خانہ کعبہ کی رونقیں مان پڑ جاتی ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی رونقوں کو بے بالا رکھنے کے لیے کہ ہر وقت یہاں پر لوگوں کا جمگھٹا لگا رہے۔ اب آپ دیکھیے نیت کتنی اچھی ہے، مقصد پاکیزہ ہے، لیکن دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بارے میں ان کے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کیا اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میقات سے احرام باندھوں گا، لیکن احرام حج افراد کی نیت سے نہیں باندھوں گا بلکہ حج تمتع کی نیت سے باندھوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد وقت کے خلیفہ، وقت کے حکمران جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کریں گے، آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو الفاظ کہے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا من ابھی، میرا باپ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آپ کے والد مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ دو میں سے ایک عمر کے ساتھ، یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب عمر بن خطاب تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جس دن انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین کے جنازے نکل گئے اور وہ رو رہے تھے، پٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الیوم انتصف منا المسلمون، آج کے دن مسلمانوں نے ہم سے ہماری آدھی طاقت چھین لی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد دار ارقم میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اے عمر تمہاری قوم روکتی ہے، تمہاری قوم منع کرتی۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا، میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آئیے چلیے آگے آگے میں چلتا ہوں، پیچھے پیچھے آپ چلیں، میں آپ کا دفاع کروں گا، میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا۔ آئیے آج نماز دار ارقم میں چھپ کر نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں سب کے سامنے پڑے گا۔ شمشیر بے نیام کو ہوا میں لہراتے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو للکارتے ہوئے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑنا ہو، وہ آئے میں عمر کا راستہ روکے، میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین سے پوچھ لیجئے کوئی آیا تھا مائی کا لال حضرت عمر فاروق کا راستہ روکنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آیا تھا، کسی میں جرت نہیں ہوئی تھی۔ بہادر عمر، شجاع عمر، دلیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی الاعلان ہجرت کی، اللہ نے ان کے ساتھ اپنے دین کو عزت دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سلک عمر فجا الا سلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس راستے پہ عمر فاروق آ رہے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
किसरा और कैसर के जनाजे निकाल देने वाले उमर फारूक, बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने वाले उमर फारूक, और वक़्त के खलीफा हैं, हुक्मरान हैं, और खलीफा वक़्त की इताअत की जाती है। और फिर सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वालिद हैं, और वालिद की इताअत फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है। अगर तुम्हारा वालिद राजी है, अल्लाह राजी है। अगर वालिद नाराज है तो अल्लाह नाराज है। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ये सारे फदाइल महामिद और मनाक़िब मेरे इल्म में है, लेकिन यहाँ पर बात किसी की फजीलत और मनक़बत की नहीं, ये अल्लाह का दीन है। और दीन इस्लाम में किसी के एहतराम की बात नहीं, बल्कि दीन इस्लाम में बात है तो अकीदे की बात है। दीन इस्लाम मेरे वालिद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह की शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद किया है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को बयान किया है, फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज। तो मेरे वालिद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन होते हैं? लोगों को रोकने वाले, मना करने वाले, पाबंद करने वाले, ऑर्डिनेंस जारी करने वाले। नहीं मानता और फिर आए मीकात पर और हज तमत्तु की नियत की और गए और जाकर जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो ये नहीं सीआईडी को दौड़ाया, पुलिस को दौड़ाया, सिपाही भेजे, जाओ अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके लेकर आओ, इसे कोड़े मारो, इसे जिंदान में फेंक दो। होता कौन है ये? मुखालफत करने वाला नहीं, बल्कि जब उनके इल्म में आया तो उनके बेटे अब्दुल्ला ने मुखालफत की है, उनके इस ऑर्डिनेंस को नहीं मारा, रद्द कर दिया और इहराम बांधकर हज तमत्तु की नीयत से खाने काबा की तरफ, मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे वो औलाद दी है कि अगर मैं कुरान और हदीस से इधर उधर होने लगूं तो मेरी वो औलाद मुझे बताए और मुझे तंबीह करे। जाइए, जब तक हुकूमतें तरक्की करती थी, मुल्क खुशहाल थे, तो इसके पीछे, हुकूमतों की तरक्की के पीछे, मुल्कों की खुशहाली के पीछे एक अहम राज जो था वो ये था कि उस वक्त के हुक्मरान अपने उलमा का अदब करने वाले, एहतराम करने वाले और उनको अपने साथ मसनद पे बिठाने वाले, कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले उलमा मशाइख से कुरान हदीस की रोशनी में पूछने वाले, मुशावरत करने वाले, मशवरा करने वाले कि बताइए इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और तालीमात क्या है। तारीख गवाह है, हुकूमतों ने कामयाबियां समेटी और मुल्क खुशहाली की मनाजिल तय करते चले गए। तो मेरे अजीजों, यहां पर बात किसी के एहतराम की नहीं है, बात अकीदे की है। जिसमें जर्रा बराबर खलल आ जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई इबादत कबूल नहीं करता। लंबा सफर तय करके गए, बिजनेस कोई नहीं, तिजारत कोई नहीं, लेकिन जब पहुंच गए मिना में, 8 दुल्हिज्जा को इहराम बांधा, मिना पहुंच गए। वहां पर कितनी नमाजें पढ़नी है? 5, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। क्या पूरी पढ़नी है या कसर पढ़नी है? दुगाना पढ़नी है, दुगाना पढ़नी है। क्यों? लंबा सफर तय करके आए, लाखों रुपया खर्च करके अजर व सवाब समेटने के लिए, नेकियां ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आए। कारोबारी मसरूफियात कोई नहीं, फारिग है। बीवी बच्चों को, कारोबार को, बिजनेस, फैक्ट्री, कारखाने, मिल को सब पीछे छोड़कर आए, यहां पे फारिग है। अगर करना है तो एक ही काम करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो क्या हर्ज है अगर जोहर की नमाज 4 रकात मुकम्मल पढ़ ली, असर की नमाज 4 मुकम्मल पढ़। हमने देखा कई पढ़ते हैं, अपने अपने खैमों में लगाए हुए, जोहर इतने बजे, असर इतने बजे, अल्लाह हिदायत। लेकिन हमने तो 2 ही पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को 2 ही पढ़ने की तालीम देते रहे। क्यों? इसलिए कि हम सब मुसलमान कलीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत अल्लाह की, तरीका इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए तशरीफ लाए तो आपने मिना में 5 नमाजें अदा की अपने अपने वक्त पर, लेकिन दोगाना, 2-2। जोहर की 2, असर की 2, मगरिब की 3, इशा की 2 और फजर की 2 होती ही 2 है। फिर जब आरफा गए, अफजल तरीन दिन है,
اسلامی سال کے 360 دنوں میں 360 دنوں میں افضل ترین دن ہے کہ اس دن کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے، اور اپنے بندوں کی طرف دیکھ کر فخر کرتا ہے کہ میرے بندے کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، دور دراز علاقوں سے لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، دو سفید سادہ انسلی چادریں زیب تن کیے ہوئے، بڑا گندا حال، غبار آلود چہرے، اور مجھ سے میری بخشش و مغفرت کے سوالی ہیں۔ لیکن اس موقع پر بھی ظہر عصر کی نماز جمع کر کے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اپنے اپنے وقت پر نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہم نے دیکھا وہاں پر بھی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ظہر اپنے وقت پہ 4 پوری پڑھتے ہیں، عصر اپنے وقت پہ 4 پوری پڑھتے ہیں، اور جو سنت کے مطابق چلتا ہے ان کو غلط کہتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ کہنے والے کئی یہاں تک کہہ دیتے خبردار وہاں جا کر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خبردار مدینہ میں جب جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ تو وہاں پر امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اور انہیں مختلف برے القابات سے نوازا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم وضو کر کے جب جا رہے ہوتے نیچے واش روم، وہ نیچے چھپے ہوئے ہوتے، ٹائم پاس کر رہے ہوتے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے سے برین واش کر کے اسے یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ تو کافر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا برے القابات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کب ایک ہوں گے؟ ہم کب متحد ہوں گے؟ اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جو تم نے اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے مذہب بنا رکھے ہیں، یہ ختم کرو، تم سب مسلمان بن جاؤ، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کے سچے فرمان کو مضبوطی سے تھام لو، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے پر جمع ہو جاؤ۔ اور آخری بات، اتباع سنت کا سبق یہاں سے بھی ملتا ہے، میدان عرفات میں ہم نے کھڑے رہنا ہے حج کرنے والوں نے۔ 9 ذو الحجہ کو جب سورج غروب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں اپنی مسجد میں ہوں، سورج غروب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اذان ہوگی اور نماز پڑھیں گے نا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ سورج غروب ہو چکا، اذان نہیں، نماز نہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اذان نہیں، نماز نہیں۔ انس مدنی صاحب پتا ہے آپ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، بات مکمل ہونے دیجئے، بات مکمل سنیے۔ اذان اس لیے نہیں، نماز اس لیے نہیں کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اب میدان عرفات چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور جب تک ہم وہاں پہنچتے ہیں آسمان پہ اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے، اور اندھیرے کا چھا جانا، ستاروں کا نظر آنا اس بات کی علامت ہے کہ نماز مغرب کا وقت ختم، نماز عشاء کا وقت شروع۔ لیکن یہاں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا اور آپ کی اتباع کرنے کا سبق دیا جاتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اے مسلمانوں، دین اسلام کسی کی ذاتی رائے کا نام نہیں، ذاتی سوچ کا نام نہیں، ذاتی عقیدت کا نام نہیں، ذاتی چاہت اور محبت کا نام نہیں کہ ہمارے دماغ میں جو آئے وہ دین ہے، نہیں، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی لیے یہاں پر بھی یہ تعلیم دی گئی، حج پہ آنے والے لاکھوں فرزندان اسلام ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 9 ذو الحجہ کو دیکھنا، جب سورج غروب ہو جائے گا تو کوئی اذان نہیں، نماز نہیں، اب روانہ ہونا ہے مزدلفہ کی طرف۔ وہاں پہنچو، سارے مسلمان حج کرنے والے وہاں پر پہنچ جاؤ، اور جب وہاں پہنچو تو وہاں پہنچنے کے بعد اب تم پہلے نماز مغرب ادا کرو، پھر اس کے بعد نماز عشاء ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز، روزے، حج کے ان اغراض و مقاصد پر غور و فکر کرتے ہوئے ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اتباع سنت کی وہ انقلابی فکر جو حج ایک باشعور مسلمان کے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن افسوس رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله وبعد. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں، کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو میری والدہ محترمہ کو اس کا اجر و ثواب پہنچے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں یقیناً آپ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو اور اس کا اجر و ثواب آپ کی والدہ کو ضرور اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال یہ پوچھا ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ اللہ کے بندو آج کل شدید گرمی کا دورہ ہے، لہذا پانی پلانے کا ایک دوسرے کو خوب اہتمام کیجیے، حتیٰ کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے بھی آرام کا خیال رکھیے۔ پانی پلانا اللہ اکبر ایک ایسی نیکی ہے جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ اس نیکی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت جو توحید والی تھی، جس نے شرک نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ اس نے کتے کو دیکھا کہ کتا کنویں کے منڈیر پر گیلی زمین کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتا پیاسا ہے، وہ موزے کو دباتی ہے اپنے منہ میں، کئی ایک مرتبہ یہ عمل دہراتی ہے، پانی بھرتی ہے، پھر دوبارہ موزہ منہ میں دباتی ہے اور کنویں سے باہر آ کر کتے کو پلا دیتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی سیلفیاں بنانا نہیں، یہ تصویریں بنانا، سیلفیاں بنانا، ہماری مشہوری ہو جائے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، نہیں، نیت یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ توحید والی تھی، شرک اس نے نہیں کیا تھا، اور یہ چھوٹی سی نیکی ہے، کتے کو پانی پلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فغفر اللہ لها فادخلها الجنہ، اسے معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو کیا خیال ہے جب آپ کسی انسان کو پانی پلائیں گے، کسی مسلمان مؤمن کو پانی پلائیں گے، پرندوں کو پانی پلائیں گے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا بھی علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ و خیرات کے ساتھ، اور بہترین صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اپنی موت سے پہلے کر جائیں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اپنی موت سے پہلے کر جائیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دنیا کی دولت اور دنیا کے بیٹے اور دنیا کی دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی، اس دن کام آنے والی چیز نیک اعمال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن نیت اللہ کے لیے خالص۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمام نورانی پردے ہٹا کر اپنے پیارے اور خوبصورت چہرے پر انوار کا دیدار ہمیں کروا دے، ہم اس لیے تمہیں کھانا کھلا رہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا تم ہمیں کوئی بدلہ دو، نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے، تمہیں پانی بھی پلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا کرے اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔